بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ درود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اعلی حضرت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، دریائے رحمت، محسن انسانیت، آفت جان وہابیت، دیوبندیت، منہاجیت، قادیانیت، رافضیت، شیعیت، جھوٹے مولائیت، جھوٹے کھوٹے بناوٹی بابائیت، قاطع نجدیت، کنز الکرامت، جبل استقامت، مجدد میعت حاضرہ، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام اہل سنت، مجدد اسلام، عالم شریعت، واقف اسرار حقیقت، امام و عشق محبت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مخزن علم و حکمت، پیکر رشد و ہدایت، پیشوائے اہل سنت، حامی سنت، محی سنت، قاطع بدعت، عارف شریعت و طریقت، بحر حقیقت معرفت، تاجدار ولایت، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، تاج الفحول الکاملین، ضیاء الملت والدین۔ 14ویں صدی کے مجدد عالم اسلام اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، برکاتی خان علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں: شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں: کام او لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور فرماتے ہیں: اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ ناشر مسلک اعلی حضرت مفتی شہزاد عالم، مدرس جامعۃ الرضا بریلی شریف مدد ذلہ العالی نے فرمایا: ویڈیوگرافی جو بھی کرے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تو جتنے لوگ ویڈیوگرافی کرتے ہیں آج تک مفتی صاحب کے سوال کا جواب نہیں دے سکے اور دے بھی نہیں سکتے، دے بھی نہیں سکیں گے۔ سیرت محمد ابن ادریس شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، پارٹ 2، حصہ دوسرا۔ ہمارے مذہب کے 4 امام برحق ہے۔ پہلے
حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے امام حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے امام حضرت سیدنا محمد ابن ادریس امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے امام حضرت سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، سیرت تیسرے امام حضرت سیدنا محمد ابن ادریس شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، ولادت یعنی پیدائش و سلسلہ نسب، فقہ و حدیث کے مشہور و معروف امام حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام محمد ابن ادریس بن عباس بن لقب شافع اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف و فخر حاصل ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب شجرہ مبارک آقا کون و مکان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب شجرہ مبارک اس طرح ہے: ابو عبداللہ محمد ابن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی صاحب بن عبید بن عبدی زید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنہ ہجری 150 میں فلسطین کے قریب شہر غزہ میں پیدا ہوئے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص اسی دن پیدا ہوئے جس دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ جب حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکم مادر میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماں نے خواب دیکھا کہ ان کے شکم سے، ان کے پیٹ سے ستارہ مشتری نکل کر فضا میں بکھر گیا اور اس کے ٹکڑے چاروں طرف پھیل گئے۔ معبر نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ تمہارے شکم سے، تمہارے پیٹ سے ایسا فرزند، ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے علم کی نورانی شعاعیں یعنی کرنیں پورے عالم میں اجالا کر دے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دوسری صدی کے عظیم امام فقہ، محدث و مجتہدین میں ہوتا ہے، اور حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق دوسرے صدی کے مجدد ہے۔ تحصیل علم: 2 سال کی عمر میں حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں لے آئے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی پرورش پائی اور بہت چھوٹی عمر سے ہی
علوم حاصل کرنے لگے، علم حاصل کرنے لگ گئے۔ اور حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف الگ الگ علوم و فنون ابتدائی عمر ہی سے حاصل کرنا شروع کر دیے۔ پہلے شعر گوئی، لغت، تاریخ، تجوید، قرأت، حدیث اور فقہ پر توجہ مبذول کی، یعنی دھیان دیا۔ 12 برس کی عمر میں امام معطا حفظ کر لی اور مدینہ منورہ جا کر حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرأت کی۔ یوں 13 برس کی عمر میں حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کا شرف حاصل کیا، شرف اختیار کیا۔ حضرت سیدنا محمد ابن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ علم کے عروج کا زمانہ تھا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمانے کے علم و مہارت کے کمال کو پہنچے ہوئے اساتذہ سے، یعنی استادوں سے استفادہ کا فخر حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف سے، یعنی کتابوں سے خوب فیض حاصل کیا اور اخیار تابعین کی صحبت فیض کی سعادت حاصل ہوئی، جس کا ثمرہ، جس کا اچھا بدلہ یہ ملا کہ کتاب و سنت سے مسائل کے استخراج کے اصول اور پیمانے وضع کرنے میں مہارت حاصل ہوئی۔ فقہ میں ایسا نام پیدا کیا کہ دور دور تک عالم اسلام میں امام شافعی محمد ابن ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت کی شہرت پھیل گئی، اور بڑے بڑے محدثین و مفسرین نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کیا، برکت حاصل کی۔ علم دین کے حصول کے لیے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، پھر مدینہ شریف کے سفر کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد چین، عراق، بغداد اور مصر وغیرہ جا کر علم کی تحصیل فرمائی، اور یوں جہاں جہاں گئے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کی بے حد شہرت ہو گئی۔ اساتذہ یعنی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے بہترین اور اپنے علمیت و مہارت میں یکتا افاضل کرام سے علمی فیض حاصل کیا۔ مکہ مکرمہ میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفیان بن عینیہ اور مسلم بن خالد زنجی کی خدمت میں فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ پھر مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ممدوح کی شاگردی کا شرف حاصل کیا۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے
امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ کے درج ذیل آسمائے مبارک نام مبارک ذکر کیے ہیں، تحریر کیے ہیں، لکھے ہیں۔ مالک بن انس، ابراہیم بن سعد، سعید بن سالم القدہ، ہشام بن یوسف اضعافی، عطا بن خالد مخزومی، عمر بن محمد بن علی بن شافع در اوردی، عبد الوہاب ثقفی، ابن علیہ، محمد بن خالد الجندی یا جندی، اسماعیل بن جعفر ابن عینیہ، ابی نمرہ حاتم بن اسماعیل، ابراہیم محمد بن ابی یحییٰ، حاتم بن اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہم۔ اس کے علاوہ محمد بن علی، عبد العزیز بن ماجشون کا نام بھی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ میں، استادوں میں آتا ہے۔ ان اساتذہ کرام کے، ان استادوں کے علاوہ جس کی نظر کرم کا حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ خصوصی محور تھے، وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد عظیم امام محمد بن حسن رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت امام محمد رحمت اللہ علیہ کا رنگ سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کا رنگ سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور تلامذہ سے ہے، یعنی شاگردوں میں سے ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے، ماں سے نکاح فرما لیا تھا۔ چنانچہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ انہوں نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تمام کتابیں اور مال سونپ دیا، یعنی ان کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو دے دیا۔ یہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف کا مطالعہ ہی سے جس کی وجہ سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ و حدیث میں کمال مہارت حاصل ہوئی۔ خود حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقہ میں مجھ پر سب سے بڑا احسان امام محمد رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور جو شخص فقہ میں نام کمانا چاہتا ہو وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبت یافتہ سے فیض حاصل کرے، برکت حاصل کرے۔ نیز فرماتے ہیں کہ قسم بخدا مجھے فقاہت ہرگز نصیب نہ ہوتی اگر میں امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرتا، ان کی کتابیں نہ پڑھتا۔ تلامذہ
یعنی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ کی یعنی شاگردوں کی ایک کثیر جماعت ہے، یعنی آپ کے شاگرد یعنی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی ایک بڑی جماعت ہے، جنہوں نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقہ و حدیث کا علم حاصل کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جن تلامذہ یعنی شاگردوں کا ذکر کیا، ان کے نام درج ذیل ہے، نیچے تحریر کی ہے، لکھے ہے، اور بریلوی سنی اہل سنت مسلک اعلی حضرت سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، ابو طور ابراہیم بن خالد، ابو برا ابو ابراہیم مزنی، سلیمان بن داؤد ہاشمی، ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی، ابراہیم بن منظر جزامی یا منذر جزامی، ابو یعقوب یوسف بن یحییٰ مزنی، ربی بن سلیمان جنیدی، عمر بن سواد عامری، ربی بن سلیم مرادی یا مزعادی، حسین بن محمد بن صباح زعفرانی، ابو الولید موسیٰ بن جاردو مکی، ابو یحییٰ محمد بن سعید بن غالب، عطا اور یونس بن عبد الاعلی وغیرہ۔ الغرض امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ یعنی شاگردہ میں اعلیٰ درجے کے سینکڑوں باکمال محدثین شامل ہے۔ تصانیف یعنی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں، حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا بیشتر حصہ تدریس، فتاوی نویسی میں، سائل کے استخراج و علمی مباحث میں صرف ہوا، خرچ ہوا، لیکن اس بے شمار مصروفیات کے باوجود امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف الگ الگ موضوعات پر قلم اٹھا کر تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا، یعنی کتابیں لکھنے کا بھی سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوجوانی کے دور میں کتاب الرسالہ کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی لکھی، جس میں قرآن کے معنی، معتبر احادیث، اجماع، ناسخ و منسوخ کا بیان بھی ہے۔ یہ کتاب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبد الرحمن بن مہدی کی درخواست پر، اصرار پر، حکم پر تحریر فرمائی، لکھی۔ اس کے علاوہ مدنی بیان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہ سواری اور تیر اندازی کے انہوں کے موضوع پر بھی ایک کتاب سبق الرمی کے نام سے تصنیف فرمائی، لکھی۔ علم حدیث کے موضوع پر
مشتمل کتاب الامام اور کتاب المبسوط کے نام سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان احادیث مرفوعہ کا مجموعہ جنہیں خود حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے بمع اسناد بیان کیا، یعنی سندوں کے ساتھ بیان کیا، مسند امام شافعی کی شکل میں موجود ہے۔ الغرض امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار تصانیف کتابوں کا خزانہ بے پناہ مقبولیت کا حامل ہے۔ سیرت و کردار حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن صورت میں بھی با کمال ہے اور حسن سیرت کا بھی جواب نہیں رکھتے تھے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد ذہین و محنتی زبردست قوت حافظہ کے مالک تھے، یعنی آپ کا حافظہ یادداشت بہت قوی تھی، بہت جلدی کوئی بات پڑھتے ذہن میں محفوظ کر لیتے تھے۔ طبعاً بے حد فیاض اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینے والے تھے۔ مال و دولت، شہرت و اقتدار سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی رغبت نہ رہی۔ باروب اس قدر تھے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت لوگوں کے دلوں پر حاوی تھی، وزنی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بے حد ملنسار اور بامروت و خلیق تھے۔ خلوص و محبت سے دیے گئے تحفے کبھی رد نہ کرتے، مگر فیاضی کے باعث دوسروں کو تقسیم فرما دیتے تھے، یعنی کوئی محبت اور خلوص سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ دیتا تو آپ قبول کر لیتے، مگر پھر وہ تحفہ ہے دوسروں کو تقسیم فرما دیتے۔ ربیع کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 1 دینار تھا، 1 روپیہ تھا۔ ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنی حاجت بیان کی۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینار اسے دے دیا۔ کسی نے ان سے کہا، آپ اس شخص کو 1 یا 2 درہم دے دیتے، باقی اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتے۔ تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، مجھ سے کوئی شخص ایسی چیز طلب کرے، مانگے جو میرے پاس ہو اور میں پھر بھی اسے نہ دوں، ایسا کرتے مجھے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشرفیوں کی تھیلیاں نظر کی، یعنی دی، مگر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کی تمام سب کے سب وہ اشرفیاں لوگوں میں تقسیم فرما دی، یہاں تک کہ 1 درہم بھی باقی نہ رہا۔ حامدی روایت بیان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ آئے تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 10,000 دینار تھے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ خیمہ نصب کر کے
ایک جگہ خیمہ نصب کر کے قیام فرمایا۔ لوگوں کو پتہ چلا تو بے شمار لوگ مختلف جگہوں سے، الگ الگ جگہوں سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، جن میں بہت سے ضرورت مند بھی تھے چنانچہ اپنی فیاضی کے باعث وجہ سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھی دینار باقی نہ رہنے دیا، سب کے سب لوگوں میں تقسیم فرما دیے۔ مزنی بیان فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی شخص فیاض نہیں دیکھا، یعنی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ ایک شب ایک رات میں ان کے ساتھ تھا، اتنے میں ایک غلام آیا اور کہنے لگا، میرے آقا نے اے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام کہا ہے اور یہ تھیلی نظر کی ہے، یعنی یہ اشرفیوں کی تھیلی آپ کے خدمت میں پیش کی ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھیلی رکھ لی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا، میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھری ہوئی تھیلی اٹھا کر اسے دے دی۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کرم اور سخاوت انسان کے دنیا اور آخرت کے عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہیں، یعنی کرم اور سخاوت دنیا اور آخرت میں انسان کے عیبوں کو، انسان کے خرابیوں کو چھپا دیتی ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باکمال محدث اور بے مثال فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت اور زہد و تقوی میں بھی، یعنی پرہیزگاری میں بھی بے مثال تھے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پرہیزگاری کے باعث وجہ سے صاحب ولایت و بابرکت بزرگ تھے۔ ہمیشہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تہائی رات سوتے، ایک تہائی رات عبادت کرتے اور ایک تہائی رات تصنیفات تحریر فرماتے، یعنی رات کے 3 حصے بناتے۔ رات کے پہلے حصے میں سوتے، رات کے دوسرے حصے میں عبادت کرتے اور رات کے تیسرے حصے میں کتابیں لکھتے، روزانہ بلا ناگا ہر روز بلا ناگا ایک قرآن پاک ختم کرتے۔ ربی بن سلیمان روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے نوافل میں 60 مرتبہ قرآن کریم ختم فرماتے۔ اللہ جل جلالہ کا خوف امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ہر وقت جاگزی رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی شخص تلاوت قرآن کر رہا تھا، آیات ربانی کو سنتے ہی حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت غیر اور چہرہ کا رنگ متغیر ہو گیا، جسم پر کپکپی طاری ہو گئی اور خوف الہی جل جلالہ کی شدت سے
ہوش و حواس جاتے رہے، وہی سجدے میں گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بعد آفاقہ محسوس ہوا، ہوش میں آئے۔ زندگی بھر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولے، نہ ہی کبھی قسم کھائی۔ سخت ترین سردیوں میں بھی غسل جمعہ کی سنت ترک نہ کی۔ 16 برس تک پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتوں کی عملی تصویر تھے، سنتوں پر سختی سے عمل کرتے تھے، بدعقیدوں بے دینوں سے انتہائی نفرت کرتے تھے، یعنی بد مذہبوں سے نفرت کرتے تھے، ان سے دور رہتے تھے۔ آج جن لوگوں کو اپنے آپ کو شافعی ہونے کا دعویٰ ہے، تو پھر وہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت پر چلے، اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں وہابیوں کے نکاح میں دے کر اپنے عقیدوں کو نہ بگاڑے، اور وہابیوں میں رشتہ داری کر کے اپنے ایمان اور اپنے عقیدوں کو تباہ و برباد نہ کرے۔ اگر کوئی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بد عقیدہ، بد مذہب ہوا میں بھی اڑنے لگے، جب بھی وہ میری نظر میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اے شافعیو، تم کو دعویٰ ہے نا اپنے امام کی تقلید کرنے کا، تو پھر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی بد عقیدہ، بد مذہب، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ آج کے زمانے میں جن کو وہابی، نجدی، تبلیغی، غیر مقلدین، یعنی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، شیعہ، رافضی، منہاجی، جھوٹے مولائی، قادیانی وغیرہ، یہی تو لوگ بد مذہب ہیں۔ تو پھر تم اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو وہابیوں کو نکاح میں کیوں دیتے ہو؟ ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں جو وہابی ہے، اپنے نکاح میں کیوں لاتے ہو؟ اس رشتہ داری کے بنیاد پر مل جل شروع ہو گیا اور ایمان اور عقیدہ برباد و تباہ ہو گیا۔ تو وہ اپنے امام حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد سے مکمل سبق حاصل کرے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اگر کوئی بد عقیدہ اور بد مذہب ہوا میں بھی اڑنے لگے، جب بھی وہ میری نظر میں قابل قبول نہیں ہو سکتا، یعنی وہ بد مذہب اتنا کمال کر کے بتائے کہ ہوا پر اڑنے لگے، اور وہ یہ چاہے گی کہ میرے اندر یہ کمال ہے کہ میں ہوا پر اڑ رہا ہوں، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں وہ کتنا بھی کمال اور کتنا بھی وہ ہنرمندی کر کے بتائے، مگر ہو بد مذہب، مگر میں اس کو بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی انتہا کی وجہ سے بعض حاسدوں نے، بعض جلنے والوں نے
یعنی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی محبت ہے۔ اس کی وجہ سے بعض یعنی کچھ حاسدوں نے، دشمنوں نے، جلنے والوں نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رافضی ہونے کی تہمت لگائی، رافضی ہونے کا الزام لگایا، جبکہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے اہل سنت و جماعت، یعنی آج کے زمانے کے لحاظ سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے سنی بریلوی مسلک اعلی حضرت ہے، مگر پھر بھی حاسدوں نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کی وجہ سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رافضی یعنی شیعہ ہونے کی تہمت لگائی، الزام لگایا۔ تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حاسدوں، ان کذابوں کو یعنی جھوٹوں کو جواب دیا کہ تم لوگوں کے فاسد گمان میں یعنی ٹوٹے ہوئے خیال میں آل پاک آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا نام ہی رافضی ہونا ہے، تو تمام جن و انسان گواہ ہو جائے کہ اس معنی کے اعتبار سے میں رافضی ہوں کہ میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے عشق و محبت رکھتا ہوں۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا مطلب ہے کہ اے حاسدوں، اے جلنے والوں، اگر تمہاری نیت کے فطور میں اور تم اپنے گمان میں مجھے رافضی کہتے ہو تو اس معنی میں تمہارے خیال میں میں رافضی ہوں، اس وجہ سے کہ میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتا ہوں۔ یہ تو حاسدوں کو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہے، ورنہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے اہل سنت و جماعت ہے، یعنی فی زمانے میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلی حضرت بریلوی سنی ہیں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام محمد ہے اور آپ کے والد ماجد باپ کا نام ادریس ہے۔ ادریس کا معنی ہے درس دینے والے۔ اور حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک سے، اولاد پاک سے بہت محبت کرنے کے سبب وجہ سے اس حال میں بغداد لے جائے گئے کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھے، بلکہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم سے ان کی محبت یہاں تک پہنچی کہ کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کو رافضی کہہ دیا، شیعہ کہہ دیا۔ تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ لو كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان ان رافضی، یعنی اگر رسول کی محبت ہی کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انسان گواہ ہو جائے کہ اس معنی میں
بے شک میں رافضی ہوں، اور جوش عقیدت میں و جذبہ محبت میں اہل بیت رسالت کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم کے اہل بیت، آپ لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور یہ حکم خدائے ذوالجلال نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا ہے، اور وہ آیت کریمہ یہ ہے: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اے محبوب تم فرماؤ کہ میں اس پر تم لوگوں سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ پارہ 25واں، رکوع 1۔ آل رسول کی عظمت یعنی اولاد رسول کی عظمت و بزرگی ظاہر کرتے ہوئے حضرت سیدنا محمد ابن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ، یعنی اے آل رسول، آپ لوگوں کے لیے عظیم فخر کافی ہے کہ جو شخص آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اہل بیت کا معنی ہے، اہل بیت نبی کا معنی ہے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے رضی اللہ تعالی عنہم۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ پارہ 25واں، رکوع 3، 42ویں سورت، سورۃ الشعراء، آیت نمبر 23، ترجمہ کنز الایمان۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان۔ تعریفی کلمات۔ حضرت سیدنا محمد ابن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت، فقہ و حدیث میں مہارت اور ان کی عبادت و ریاضت میں جا فشانی کے باعث سبب ان کے معاصرین نے یعنی ان کے ہم زمانہ لوگوں نے، ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کے بارے میں تعریفی کلمات ادا کیے۔ حضرت سیدنا محمد احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر قلم و دوات پکڑنے والے کی گردن پر حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے، اور ہمیں ان کی صحبت سے مجمل و مفسر، ناسخ و منسوخ کا فرق معلوم ہو گیا۔ علامہ زعفرانی فرماتے ہیں علماء اسلام میں حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ممتاز ہے۔ علامہ کراسی کا قول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر کتاب و سنت کا اوراق حاصل کیا۔
میں نے حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی بڑا عالم اور فصیح شخص نہیں دیکھا ان کے زمانے میں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو دانش مند و عقل والا نہیں پایا ان کے زمانے میں۔ خصوصی کرم، حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شروع ہی سے آقا کون و مکان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خصوصی کرم تھا۔ بچپن میں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب بلا کر، نزدیک بلا کر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ترازو اپنی آستین سے نکال کر عطا فرمائی۔ مکہ مکرمہ کے ایک معبر نے تعبیر دیکھنے والے نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی سچی پیروی کرنے والے اور علم حدیث و آثار سنت کے امام ہوگے، اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و عمل حق و باطل کی پہچان کا ایک معیار و میزان ہو گیا۔ ایک معیار یعنی ایک پہچان و میزان ہوگا، پہچان کا ایک معیار و میزان ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ ایک اور بار حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، جاؤ، اللہ جل جلالہ تمہیں بہت برکت عطا فرمائے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصوصی کرم کا یہی نتیجہ، یہی بدلہ ہے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم فقیہ اور محدث بن کر عالم اسلام میں جلوہ گر ہوئے۔ نوجوان کو نصیحت، حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا محمد ابن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغداد کے کسی علاقے میں تھا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اچھے طریقے سے وضو نہیں کر رہا تھا۔ اسے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، اپنا وضو ٹھیک کر، اللہ جل جلالہ دنیا و آخرت میں تجھ پر احسان، اللہ جل جلالہ دنیا و آخرت میں تجھ پر احسان فرمائے گا۔ پھر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ نوجوان نے جلدی سے وضو مکمل کیا اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملا۔ وہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا نہ تھا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نوجوان کی طرف آپ نے دھیان دیا اور استفسار فرمایا، پوچھا، کیا کوئی کام ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں،
مجھے بھی وہ علم سکھائیے جو اللہ جل جلالہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جان لے، جان لے، جس نے اللہ جل جلالہ کی معرفت پالی، پہچان پالی، وہ نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اپنے دین کے معاملے میں خوف کیا وہ تباہی سے بچ گیا۔ جس نے دنیا میں زہد یعنی تقوی اختیار کیا، تقوی وہ پرہیزگاری کر لی، تو کل بروز قیامت کے دن جب وہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کو ثواب دیکھے گا، جب وہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کو ثواب دیکھے گا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ پھر فرمایا کیا تجھے کچھ مزید نہ بتاؤں، کیا تجھے کچھ اور نہ بتاؤں، اور زیادہ نہ بتاؤں؟ اس نے عرض کیا، اس نوجوان نے عرض کیا جی ہاں ضرور بتائیے۔ تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس میں 3 خوبیاں جمع ہو گئے، جس میں 3 چیزیں جمع ہو گئے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا۔ نمبر 1، جو نیکی کا حکم دے اور خود اس پر عمل کرے۔ نمبر 2، جو برائی سے منع کرے اور خود بھی اس سے باز رہے، دور رہے۔ اور نمبر 3، جو حدود الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی حد، جو اللہ تعالیٰ کے حد کی، جو حدود الہی جل جلالہ کی حفاظت کرے، وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر ارشاد فرمایا کیا کچھ اور بھی بتاؤں؟ اس نوجوان نے کہا کیوں نہیں، ضرور اور بھی بتائیے۔ تو ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق رکھنے والے بن جاؤ، اور اپنے ہر کام میں اللہ جل جلالہ سے سچ کا معاملہ کر، نجات پانے والوں کے ساتھ نجات پا جائے گا۔ پھر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے۔ بعد میں اس نوجوان نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بارے میں پوچھا تو اسے بتایا گیا یہ حضرت سیدنا محمد ابن ادریس امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خوف خدا، اللہ تعالیٰ کا ڈر جل جلالہ۔ ایک دن کسی نے حضرت سیدنا محمد ابن ادریس امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس آیات مبارکہ کی تلاوت کی، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون۔ یہ دن ہے کہ وہ بھول نہ سکے گے اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ عذر کرے۔ پارہ 29واں، سورۃ المرسلات، آیت نمبر 35 تا 36۔ ترجمہ کنز الایمان از 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان۔ ہر بد مذہب پر
آفتیں ہر ساتھ ہر آن، ہر ساعت ہر آن۔ جب یہ آیات مبارکہ سیدنا حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے تو آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جسم کے جوڑ کپ کپانے لگے، اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب آفاقہ ہوا تو عرض کی، پوچھا، یا الہی جل جلالہ، میں جھوٹوں کے ٹھکانے اور غافل لوگوں کے منہ پھیرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یا اللہ جل جلالہ، مجھے اپنا فضل و کرم عطا فرما اور اپنے پردائے بخشش میں چھپا لے، اور اپنے لطف و کرم سے میری کوتاہیاں معاف فرما دے۔ غیبت سے پرہیز، غیبت سے دور رہے۔ حضرت سیدنا محمد ابن ادریس امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے کوئی رغبت نہ تھی، محبت نہ تھی، لغو اور بے ہدہ باتوں سے اجتناب فرماتے تھے، دور رہتے تھے۔ چنانچہ ایک روز حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے پاس گزرے، ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو کسی عالم کی برائی کر رہا تھا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ چلنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے، دھیان دیا اور فرمایا، اپنے کانوں کو غیبت سننے والوں سے پاک رکھو، جیسے اپنی زبان کو غیبت سے بچاتے ہوں، اس لیے کہ غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے کا شریک ہوتا ہے۔ بلا شبہ بے شک بے وقوف شخص جب اپنے بدترین گندگی دیکھتا ہے تو اسے تمہارے برتنوں میں انڈیلنا چاہتا ہے۔ اگر بے وقوف کی بات کا سختی سے انکار نہ کر دیا گیا تو انکار کرنے والا اسی طرح خوش بختی سے سرفراز ہوگا جیسے بے وقوف بدبختی کا مستحق بنتا ہے۔ بے شک بے وقوف شخص جب اپنے برتن میں گندگی دیکھتا ہے تو اسے تمہارے برتنوں میں انڈیلنا چاہتا ہے۔ اگر بے وقوف کی بات کا سختی سے انکار کر دیا گیا تو انکار کرنے والا اسی طرح خوش بختی سے سرفراز ہوگا جیسے بے وقوف بدبختی کا مستحق بنتا ہے، حقدار بنتا ہے۔ حضرت سیدنا محمد ابن ادریس امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت مجدد، یعنی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق دوسری صدی کے مجدد ہے۔ حضرت سیدنا عبد الملک بن عبد الحمید میمونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں حاضر تھا، موجود تھا کہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا، بھلائی کے ساتھ ذکر ہوا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت تعظیم کر رہے تھے، بہت ادب کر رہے تھے۔ فرمایا، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ جل جلالہ کے محبوب دانائے غیوب، منزہ عین العیوب، آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ جل جلالہ
اس امت میں ہر 100 سال بعد کے سرے پر ایک ایسا شخص بھیجے گا جو اس کے لیے اس کے دین کو قائم کرے گا، یعنی دین کی تجدید کرے گا، یعنی کوئی وہ نیا دین نہیں لائے گا بلکہ دین اسلام میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہوگی اس کو وہ دور کرے گا۔ سنن ابی داؤد کتاب الملاحم باب ما یذکر فی، حدیث نمبر 4291، صفحہ نمبر 1535۔ پھر فرمایا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ پہلی صدی کے مجدد ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری صدی کے مجدد ہے۔ حوالہ المستدرک تحت الحدیث 8639، جلد 5، صفحہ 730۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سونا ہماری عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت امام شافعی محمد ابن ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سونا ہماری عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کرتے تھے، کثرت سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے، بھلائی کے ساتھ آپ کو یاد کرتے تھے اور آپ کی تعریف فرماتے۔ حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیک سیرت بیٹی تھی جو رات شب بیداری میں، یعنی پوری رات بیداری میں اور دن روزے میں گزارتی۔ وہ صالحین کے واقعات کو بہت پسند کرتی تھی، نیک لوگوں کے واقعات کو بہت پسند کرتی تھی۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دیکھنا چاہتی تھی کیونکہ ان کے والد محترم امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت زیادہ عظمتوں شان بیان کرتے تھے۔ ایک بار اتفاقاً حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری، یعنی امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رات گزاری، رات کو ٹھہرے۔ حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بہت خوش ہوئے، اسے امید تھی کہ آج رات سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افعال، یعنی ان کی عبادت اور کلام کو دیکھنے اور سننے کا، ان کی باتوں کو دیکھنے اور سننے کا خوب موقع ملے گا۔ جب رات ہوئی تو امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اور یاد الہی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چت لیٹے رہے، بیٹی فجر تک حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت میں دیکھتی رہی اور صبح اپنے باپ سے عرض کی، میں نے دیکھا کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بہت تعظیم کرتے ہیں، لیکن میں نے ان کو آج رات نماز، ذکر یا دیگر اوراد و وظائف میں مشغول نہیں پایا۔
ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی، یہی باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت سیدنا احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رات کیسی گزری؟ حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے امام آپ کی رات کیسے گزری؟ ارشاد فرمایا اس سے بابرکت و نفع والی اور اچھی رات میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت سیدنا احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو ارشاد فرمانے لگے کہ وہ یوں کہ میں نے آج رات پیٹھ کے بل لیٹے لیٹے 100 مسائل اخذ کیے جو تمام کے تمام مسلمانوں کے نفع کے لیے ہے، فائدے کے لیے ہے۔ پھر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے رخصت لی اور تشریف لے گئے، اجازت لی اور تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی اپنی بیٹی سے فرمایا یہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا آج رات کا عمل تھا، وہ سوئے ہوئے اس سے افضل عمل کر رہے تھے جو میں نے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہوئے کیا، یعنی ہمارے سونے سے معاف کیجئے ہمارے جاگنے سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا سونا ہمارا جاگ کر عبادت کرنے سے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا سونا بہتر ہے۔ وصال مبارک، انتقال مبارک۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تمام عمر علم دین کے حصول و ترویج میں بسر کی گزاری اور اس سلسلے میں بے شمار خدمات انجام دی۔ فقہ و حدیث کا یہ چمکتا دمکتا ستارہ 54 سال اپنی جگمگاہٹ سے عالم اسلام کو منور کرتا رہا، روشن کرتا رہا، پھر ہمیشہ کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا۔ آخر عمر میں بغداد شریف سے مصر تشریف لے جانے کے بعد ماہ رجب المرجب کی آخری تاریخ کو شب جمعہ کی رات بعد نماز مغرب سنہ ہجری 204 حضرت سیدنا محمد ابن ادریس امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہو گیا، خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک، قبر مبارک مصر کے شہر قرہ فتح میں ہے اور مرجع خلائق ہے۔ نوٹ: ہر بریلوی سنی مسلک اعلی حضرت کے وابستگان کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد ہے اور آپ کے والد ماجد باپ کا نام ادریس ہے، اور شافعی آپ کا لقب ہے، اس لیے کہ آپ کے شجرہ مبارک میں ایک شخص کا نام شافع ہے، اسی وجہ سے محمد ابن ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب شافعی ہو گیا، اس لیے آپ کو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے اور بولا جائے گا۔
15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ صلح کل نبی کا نہیں سنیوں، یہاں سنیوں سے مراد بریلوی سنی ہے، صلح کل نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، یعنی جنت میں، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر یک قادری کے لیے، خلد واہ ہے ہر یک قادری کے لیے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ فقیر حقیر خاک پائے اعلی حضرت، عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل استقامت، امام اہل سنت، محسن انسانیت، مگر آفت جانے وہابیت، آفت جانے ہر بد مذہبیت، امام احمد رضا خان قادری، چشتی، نقش بندی، سہروردی، برکاتی رضی اللہ تعالی عنہ